السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ دوستو، کافی دنوں سے میں ریسرچ کر رہا ہوں کہ آخر بھارتیہ سنسکرتی کے اندر اور اس ہندو کلچر اور سویلائزیشن کے اندر آخر گائے کو اتنی اہمیت اور استھان کیوں دیا گیا ہے۔ اس پر میں نے کافی ریسرچ کی۔ اس کے لیے میں نے سوامی دیانند سرسوتی کی ستیات پرکاش پیس کا میں نے اسٹڈی کیا، اور یوٹیوب کے اوپر جتنی بھی ویڈیوز موجود ہیں، تقریباً کوئی 60-70 ویڈیوز میں نے اس کے اوپر دیکھ لیں، اور جس نے ان کے فیور کے اندر بات کی تھی یا اگینسٹ میں جو بھی تھی، وہ ساری اکثر میں نے سرچ کر کے میں نے دیکھ لی، اور بہت سارے ہندوؤں کے ساتھ جن کے ساتھ میرا کانٹیکٹ ہوتا ہے ان سے بھی میں نے پوچھا۔ میں نے یہ پوچھا کہ آخر کیوں ہم دیکھتے ہیں کہ ہندو لوگ وہ گائے کو اتنی اہمیت دیتے ہیں، اتنی رسپیکٹ دیتے ہیں کہ کچھ ایسی آرگنائزیشن اور سنستھائیں بھی ہیں انڈیا کے اندر کہ ایک انسان کو بھی وہ مار دیتے ہیں ایک گائے کی وجہ سے، اور اس انسان کے اوپر بھی جو ہے وہ، یعنی گائے کا جو مقام اور مرتبہ ہے وہ ہندوازم میں اس انسان سے بھی بڑھا دیتے ہیں۔ تو آخر یہ اس پہ ایک سوچنے والی بات ہے کہ بھائی آخر ایسا ہے کیوں؟ اور اس میں آپ دیکھیں تو یہاں کے لوگ اسے گاؤ ماتا کہتے ہیں اور گاؤ ماتا کہا جاتا ہے، اسے پوجا بھی جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ گائے کے نیچے سے گزرتے ہیں، خاص طور خواتین بھی گزرتی ہیں، گربوتی خواتین بھی گزرتی ہیں، اور ان کے یہاں تک کہ گاؤ موتر بھی جو ہے اس کو استعمال کیا جاتا ہے، بلکہ جو گائے کا جو گوبر ہوتا ہے اس کو بھی یوز کیا جاتا ہے۔ گائے کا گوبر تو ہم نے خود بھی دیکھا ہے کہ بچپن میں گاؤں دیہات کے اندر، ابھی بھی ہم نے اگر پاکستان کے علاقوں میں ہم جائیں تو گوبر سے جو ہے وہ آگ جلانے کے کام آتا ہے۔ یہاں پر اس کو سکھا کر دیواروں کے اوپر لگاتے ہیں، جب وہ سوکھ جاتا ہے تو پھر اسے رات کے ٹائم اس کو جلاتے بھی ہیں، اس سے مچھر بھی بھاگتے ہیں وغیرہ وغیرہ، ان چیزوں کے کام میں لایا جاتا ہے۔ تو میں نے اپنے ایک دوست سے میں نے پوچھا کہ یار آخر بتاؤ کہ آپ کے دھرم میں کیوں اتنا رسپیکٹ دی گئی ہے؟ تو الٹا انہوں نے مجھ سے یہ سوال کیا کہ مفتی صاحب آپ یہ بتائیں کہ آپ کے دھرم کے اندر گھوڑے کو اتنا کیوں رسپیکٹ اور استھان دیا گیا ہے؟ تو میں نے کہا گھوڑے کو اس لیے دیا گیا ہے کہ گھوڑا اسلام کے اندر حرام نہیں ہے، لیکن گھوڑے کی اسلام کے اندر رسپیکٹ ضرور موجود ہے، کیونکہ وہ جہاد کے کام آتا ہے۔ تو میں نے ان سے کہا یہ جواب دیا، تو انہوں نے کہا جس طرح آپ کے ہاں گھوڑے کو ایک رسپیکٹ دے رہے ہیں تو اسی طرح ہم گائے کو رسپیکٹ دیتے ہیں۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ رسپیکٹ کی صرف بات نہیں ہے کہ گائے کو رسپیکٹ کیوں دے رہے ہیں۔ بھائی رسپیکٹ تو چلیں لاجیکل ہے کہ بہت سارے فائدے ہیں اس کو، جس طرح سوامی دیانند سرسوتی نے لکھا ہے ستیات پرکاش کے اندر کہ گائے کے یہ فائدے ہیں۔ گائے دودھ دیتی ہے، گائے کے دودھ سے مکھن بنتا ہے، گھی بنتا ہے، اور دودھ کے کتنے فوائد ہیں، یعنی دنیا کے اندر آپ دیکھیں تو دودھ کے جتنے فوائد ہیں بہت ہی کم چیزوں کے اندر ہوں گے۔ خواتین کے لیے، بچوں کے لیے، مردوں کے لیے، بوڑھوں کے لیے، ہر انسان کے لیے دودھ کے اندر وہ بہت سارے فوائد ہیں، سینکڑوں فوائد ہیں، کیلشیم ہے اس کے اندر، اور پروٹین ہے، غذائیں ہیں اس کے اندر۔ تو یہ بات تو ٹھیک ہے گائے کے دودھ کے اندر۔ تو انہوں نے کہا کہ جی دیکھیں گائے کے دودھ میں نا فائدے بہت ہیں، اور دنیا کا ہر شخص اسے استعمال کرتا ہے۔ تو اس پہ میں نے یہ بات کہی کہ گائے کے دودھ کو ہر شخص استعمال کرتا ہے ایسا بھی نہیں ہے۔ ہمارے ہاں پاکستان میں بھینس کا دودھ زیادہ یوز کیا جاتا ہے، اور دنیا میں بھینس کا دودھ جو ہے وہ جو چلتا ہے، اور اس سے آپ دیکھیں تو اس سے بھی گھی بنتا ہے، اس سے بھی جو ہے وہ بہت ساری چیزیں بنتی ہیں۔ تو پھر بھینس کو کیوں جو ہے وہ ہندو مذہب کے اندر، دھرم کے اندر کیوں اسے اتنی رسپیکٹ نہیں دی جاتی ہے؟ بھینس کو نہیں دیتے لیکن صرف گائے کو دے رہے ہیں۔ تو سوال اپنی جگہ کے اوپر برقرار ہے، سوال موجود ہے کہ ایسی کیا وجہ ہے؟ تو میں نے اسے جب تلاش کیا تو بہت سارے لوگوں نے، لکھنے والوں نے، رائٹرز نے اور ریسرچرز نے اس پر بہت سارے فوائد گنوائے ہیں، اور اگر ہسٹری کے اندر چلے جاتے ہیں تو بہت ساروں نے یہ لکھا ہے کہ پہلے برہمنوں کو دان کے طور پر گائیں دی جاتی تھی، اور برہمن نے یہ بات نکالی کہ گائیں جو ہے وہ چونکہ گائیں مہنگی ہوتی تھی، اور پہلے یہ بھی اگر ویدوں کے زمانے میں چلے جائیں تو اس زمانے میں
آپ دیکھیں کہ جس طرح آج پیسوں کے بدلے میں ہم پیسہ استعمال کرتے ہیں، یعنی کسی سے اگر ہم کوئی چیز لے رہے ہوں تو اسے نوٹ دیتے ہیں، کرنسی دیتے ہیں، پیسے دیتے ہیں. تو پہلے زمانے کے اندر جہاں پر لوگوں کو کچھ خریدنا ہوتا تھا تو اپنی طرف سے اگر اس کے پاس کوئی مال مویشی ہیں، گائے ہیں، وہ دے دیا کرتے تھے، یہ استعمال ہوتی تھی اور پھر بدلے میں چیزیں لے لی جاتی تھیں. تو جب برہمن نے دیکھا کہ یہ بہت بڑی قیمتی چیز ہے تو انہوں نے اسے کہا کہ تم ہمیں دان کے طور پر دو. یہ دیکھیں، یہ میں کچھ چیزیں جو ہیں وہ جو میں نے سرچ کی ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور اس میں میں کہاں تک پہنچا ہوں یہ ابھی تک میں نے کوئی آخری بات نہیں کر رہا ہوں کہ ابھی آپ فتویٰ لگا دیں کہ کہہ دیں کہ مفتی صاحب آپ نے تو یہ بات ایسے کیوں کر دی. بھائی ابھی ذرا آپ دھیرج رکھیے اور سنتے جائیے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. تو اس میں جو ہے برہمن نے یہ بات کہی کہ جب دیکھا کہ یہ تو مہنگی چیز ہے، اور دان کا کانسیپٹ جو ہے وہ سناتن دھرم کے اندر ملتا ہے. اسلام کے اندر زکوٰۃ کا ہے اور دان کا جو ہے وہ سناتن دھرم کے اندر. اس پہ میں ایک الگ سے ویڈیو اپلوڈ کروں گا کہ یہ کیا ہے، دونوں چیزیں کیا ہوتی ہیں. لیکن اسلام کے زکوٰۃ میں اور دان میں بڑا فرق ہے. زکوٰۃ جو آپ کسی بھی انسان کو بھی دے سکتے ہیں، لیکن ہندو لوگ جو ہیں وہ عام لوگوں کو دان نہیں دے سکتے، وہ صرف برہمن کو ہی دیں گے کیونکہ وہ ان کے ہاں ایک بڑی جاتی ہے. تو بہرحال انہوں نے کہا کہ یہ ایک مہنگی چیز ہے، تو لہٰذا انہوں نے اسے دان کے طور پر لینا شروع کر دیا. اور لوگ اسے پہلے بلی بھی چڑھاتے تھے، ذبح بھی کرتے تھے، لیکن یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ تو مہنگی چیز ہے، لہٰذا وہاں سے اس دن کے بعد سے یہ بند ہو گیا اور باقاعدہ طور پر اس کی ایک پوجا کی جانے لگی. اب اگر آپ دیکھیں کہ جو اس کا یعنی اس بھارتی سنسکرت کے اندر اس کا جو مقام ہے، یعنی جو اس کی گاؤ ماتا کی جو اہمیت ہے، اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ اگر آپ ان کے اوپر غور کریں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ یہ بہت زیادہ پوتر اور مقدس سمجھی جاتی ہے. ایک تو یہ ہے کہ جتنے بھی ہندوؤں کے فرقے ہیں، جتنی بھی تنظیمیں ہیں، خواہ آریہ سماج ہے یا اسکون ہے یا جو بھی ہیں، ان سب کے ہاں یہ ہے کہ اس کو ذبح کرنا، اس کو مارنا، اس کی یہ حرام ہے، منع ہے. اور ایسی میں نے تنظیمیں آپ کو بتائی کہ ایسی موجود ہیں کہ جو اس کے اوپر سخت ایکشن بھی لیتی ہیں. تو ایک تو یہ کہ یہ گائے ماتا کا درجہ رکھتی ہے، یہ بہت رسپیکٹ ہے اس کی. دوسری یہ ہے کہ جب یہ بیمار بھی ہو جاتی ہے تو اس کے لیے دعا بھی کرتے ہیں، پرارتھنا بھی کرتے ہیں. بہت سارے لوگ اس کے لیے جب یہ اس کے بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس پہ خوشیاں مناتے ہیں. اور یہ بھی کانسیپٹ ہے کہ اس کی پوجا کرنے سے گناہ دور ہو جاتے ہیں. اس کی پوجا کرنے سے جتنے بھی پاپ ہوں گے وہ مکت ہو جائیں گے، پراپت ہو جائیں گے. اسی طرح انیکار پرکار کی وپکتیوں کا وناش ہوتا ہے. کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ گائے کے جو ہے وہ وجہ سے اس پوری کائنات کو تخلیق کیا گیا ہے. کچھ لوگ جو کہ پوجا کے خلاف ہوتے ہیں، خود ہندوؤں کے اندر بھی، ان کا ماننا یہ ہے کہ یہ بعد میں چیزیں شروع ہوئی ہیں، شروع میں یہ چیزیں نہیں تھی. البتہ وہ بھی صرف یہ کہتے ہیں کہ اس کے فائدے بہت ہیں اور دنیا کی ہر چیز جو ہے وہ اسی سے پلتی پھولتی ہے. اس کا کردار ایک ماں کی طرح ہے، لہٰذا اس کو بہت مقدس اور پوتر کہا گیا ہے. تو الغرض بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں سوالات آتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. بہرحال میں جہاں تک سمجھا ہوں وہ یہ سمجھا ہوں کہ اس کے ایک فائدے، دوسرا اس کی تاریخ دنیا کی اگر آپ پوری ہسٹری پہ نظر دوڑائیں نا تو گائے کی ہر زمانے کے اندر ایک اپنی ایک مقام اور ویلیو رہی ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. اس لیے چونکہ پھر سناتن یا بھارتی سنسکرت جو ہے وہ بہت پرانی ہے، بہت قدیم زمانے سے ہے، ہزاروں لاکھوں سال کی، تو اس میں پھر پیچھے سے اگر آپ دیکھتے رہیں تو اس کا ایک اپنا ایک مقام رہا ہے. اور آپ دیکھیں تو جتنا آپ دنیا میں پیچھے جائیں گے تو جو مال مویشی ہوتے ہیں، بھیڑ بکریاں ہیں، مال مویشی ہیں، ان کا پچھلے زمانے کے اندر بہت کردار رہا ہے. ایک بندے کا سٹیٹس سماج کے اندر اگر آپ دیکھیں تو گھوڑوں پر لگایا جاتا تھا کہ اس کے پاس 2 گھوڑے ہیں، 10 گھوڑے ہیں، تو وہ بہت امیر سمجھا جاتا تھا. یوں سمجھے ایک گھوڑے کی قیمت آج کی پراڈو کی لگا لیں، کروڑوں کی لگا لیں. اور اگر کسی کے پاس بہت زیادہ گائے ہوتی تو اسے یہ سمجھا جاتا کہ یہ ایک بہت بڑا چودھری ہے، ایک بہت بڑا اس گایوں کا مکھیا ہے، اور اس کے پاس لوگوں کے فیصلے کرنے کے اختیار ہوتے تھے. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان چیزوں کی وجہ سے لوگوں کا سٹیٹس ظاہر ہوتا ہے.
لیکن یہ باقاعدہ دھرم کے اندر کیسے آئی ہے، تو اس پر جو ہے وہ کافی وچار کرنے کی اور اس پر دیکھنے کی ضرورت ہے، اور سمجھنے کی اسے ضرورت ہے کہ آخر کس طرح سے اتنا اس کو پوتر اور مقدس مانا گیا ہے۔ یہ ضرورت کیوں ہے؟ یہ ضرورت اس لیے ہے کہ بہت ساری جگہوں کے اوپر ایک انسان کی جان وہ صرف اس وجہ سے لے لی جاتی ہے کہ اس نے گائے کو جو ہے وہ گائے کی وہ کہتے ہیں کہ توہین کر دی ہے، گائے کو ذبح کر دیا ہے، اور پھر اس سے فتنے فساد ہوتے ہیں۔ یعنی آپ دیکھیں انسانوں کی جان لے لی جاتی ہے، لوگ آپس میں لڑنے لگتے ہیں، دو قومیں سویلائزیشن یا دو لوگ آپس میں ایک دوسرے کو دیکھنا پسند نہیں کرتے، ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں کہ یہ گائے کا گوشت کھانے والا ہے اور یہ تو جو ہے وہ ویجیٹیرین ہے، یہ نان ویجیٹیرین ہے، اور آپس میں بات نہیں کرتے ہیں۔ تو یہ جو دوریاں ہیں یہ اس وجہ سے ہو رہی ہیں، اور اس لیے میں لوگوں سے گزارش کروں گا، سمجھدار لوگوں سے، کہ وہ ان چیزوں کے اوپر ذرا ریسرچ کریں کہ آخر یہ کہاں سے یہ ساری چیزیں کانسیپٹ پیدا ہوئی ہیں کہ جن کی وجہ سے آج ہم آپس کے اندر اتنا ہم دوری رکھتے ہیں اور ایک دوسرے کے جو ہے وہ نقصان پہنچانے تک اتر آتے ہیں۔ میری یہ ویڈیو صرف اور صرف نیک نیتی کے اوپر مبنی ہے، اس میں کسی طرح سے کسی کی انسلٹ کرنا مقصد نہیں ہے، لیکن اگر آپ کو پھر بھی اس میں سے کوئی چیز ایسی لگی ہو، کوئی ناگوار لگی ہو، تو کمنٹ میں کیجیے گا، اور اس کے لیے میں آپ سے شمع چاہوں گا۔ دعا کرتا ہوں کہ آپ خوش رہیں، اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں، اس دنیا کو اچھے سے اچھا بناتے رہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔